بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ امام اہل سنت کانفرنس جامعہ حیدریہ کے خوبصورت اجتماع، جس میں آپ کی تشریف آوری نہ صرف یہ کہ پہلے ہونے والی کانفرنسوں کا ریکارڈ آپ نے خود قائم کیا، اور اس کے بعد آج کی اس کانفرنس میں آپ نے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑ کر ایسا خوبصورت ریکارڈ قائم کر دیا کہ جس کو اب آپ ہی اگلے سال توڑے تو توڑیں اور کوئی مائی کا لال توڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر تمام ہی سنی رابطہ کونسل کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، جن میں بالخصوص قائد سندھ علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجاہد اسلام مولانا عبداللہ سندھی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز آواز اہل سنت سید محمد سکندر شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، کراچی کی آواز مجاہد اسلام علامہ رب نواز حنفی صاحب، برادر عزیز علامہ تاج محمد حنفی صاحب، برادر عزیز مولانا عبدالجبار حیدری صاحب، اور تمام ہی صوبائی اور ضلعی قائدین مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانے والی کوششوں کو نتیجہ خیز بنائے. آج اس گراؤنڈ میں جہاں ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہیں امام اہل سنت کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، آج سے قریباً 10 سال سے پہلے اسی گراؤنڈ میں آپ نے امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی، اور اسی پنڈال میں نماز جنازہ ادا کرنے والے لوگ حضرت کے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جامعہ حیدریہ کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کر دیا. جب لوگ آنکھوں میں آنسو سجائے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے، ہر دل میں یہ خیال تھا کہ حاجی محمد وارث کے گھر میں آنے والا وہ ایک بیٹا جس کا نام انہوں نے علی شیر حیدری رکھا تھا، وہ اس چھوٹی سی بستی سے نکل کر شاہوں کے تاجوں سے کھیلتا ہوا اور ملک کے ایوانوں سے گزر کر سپریم کورٹ کے احاطے میں پہنچ کر اپنے مشن کی حقانیت پر دلائل کے انبار لگانے کے بعد ملک کے طول و عرض میں وہ سفید ریش بھاری برکم شخصیت جن کے لیے سفر کرنا پاکستان کی اس زمانے کی سڑکوں پہ آسان نہ تھا، وہ پرانی گاڑیاں اور ٹوٹے ہوئے راستے، آؤ کراچی والوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے اولئک هم المفلحون، جہاں بھی بتایا تھا. پرانی گاڑیاں اور ٹوٹے ہوئے راستے، آؤ آپ کو شہداد کوٹ لے چلوں تو لوگ بتائیں گے اولئک هم الراشدون کی تفسیر یہاں بھی بتائی تھی. پرانی گاڑیاں اور ٹوٹے ہوئے راستے، آؤ لاہور اور اسلام آباد چلیں تو لوگ بتائیں گے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں بھی بتایا تھا. وہ پرانی گاڑی اور ٹوٹے ہوئے راستوں سے ہوتا ہوا کبھی کشمیر خیرپور، کبھی مانسیرا اور ایبٹ آباد، کبھی گلگت اور بلتستان، ابھی کچھ عرصہ پہلے چترال کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا. چترال کے لوگوں نے بتایا تاریخ میں یہاں پر ایک شخصیت آئی ہے جنہوں نے عظمت اصحاب رسول کے ترانے ہمیں سنائے ہیں. ہم متوجہ ہوئے کہ اس دشوار راستے سے گزر کر ان تک کون آیا ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ اب تک آیا ہے تو علی شیر حیدری آیا ہے. پاکستان کے طول و عرض سے اٹھنے والی اس آواز نے، خیرپور میرٹھ سے نکلنے والی اس آواز نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے طول و عرض میں بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں عظمت اصحاب رسول کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا، منکرین اصحاب رسول کو بے نقاب کر دیا.
چھپے ہوئے نقاب میں آنے والے کفر کے نقاب کو اتار کر اس کو تار تار کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں آج کی اس محفل میں جب آپ سے مخاطب ہوں، میں رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے اس سفید ریش بزرگ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب علامہ علی شیر حیدری مسجد نبوی میں موجود تھے اور ایک شخص دور سے علامہ علی شیر حیدری کو دیکھتا ہوا آیا اور قریب پہنچنے پر اس نے حضرت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور سوالیہ انداز سے پوچھا، کیا آپ علی شیر حیدری ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، ہاں میرا نام علی شیر ہے۔ وہ حضرت سے بغل گیر ہوا اور رونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت نے دیکھا کہ اس کے آنسو نہیں تھم رہے، حضرت نے اس کو بازو سے پکڑا اور میری طرف متوجہ کیا کہ یہ معاویہ ہے، مولانا اعظم طارق کا بیٹا ہے۔ وہ مجھے سلام کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے حضرت سے لپٹتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت بھی حیران ہوئے کہ یہ اور کسی طرف متوجہ ہونے کی بجائے، کوئی بات کہنے کی بجائے سوائے آنسو بہانے کے اور کوئی بات نہیں کر رہا۔ جب تھوڑا تھم گیا تو کہنے لگا، آپ نہ ہوتے تو میں تباہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو میں برباد ہوتا۔ پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا رحیم یار خان کے علاقے سے تعلق ہے، 90 کی دہائی میں آپ تشریف لائے تھے، مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے کہا ایک علامہ علی شیر حیدری نام کا عالم آ رہا ہے، اس کی تقریر سننے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہتے جب میں وہاں پہ پہنچا، وہاں پر آپ کی گفتگو کو میں نے سنا۔ اگر میں آپ کی گفتگو کو نہ سنتا، میں تباہ ہوتا، برباد ہوتا، ذلیل و رسوا ہوتا۔ پوچھا کہ بھئی وہ کیسے؟ کہتا میری 2 بیٹیاں گستاخ صحابہ کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، رخصتی باقی تھی۔ میری 2 بیٹیوں کی منگنی ہو چکی تھی، رخصتی باقی تھی۔ میں نے آپ کی گفتگو کو سنا اور واپس جانے کے بعد میں نے فوراً یہ فیصلہ کیا، میری بیٹی گھر میں رہے یا اس گھر میں جائے تو وہ گھر ایسا ہو سکتا ہے جو غلام ابو بکر کا گھر ہو، وہ گھر ایسا ہو سکتا ہے جو غلام فاروق اعظم عثمان و علی کا گھر ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو فوراً بتایا کہ آج جس عالم دین کی بات سن کے آیا ہوں، اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ چھپا ہوا مسلمان نہیں ہے، یہ چھپا ہوا گستاخ صدیق اکبر حقیقت میں مسلمانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو چھپا کر اپنے مقاصد پورے کرنے اور اسلام کی صفوں کو کھوکھلا کرنے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے میں اپنا غلیظ کردار ادا کر رہا ہے۔ میری بیوی نے کہتے ہیں میری بات کو سنا اور سمجھا، اور اس کے بعد ہماری وہ بیٹیاں آج مسلمانوں کے گھروں میں اور رو کر پھر سے کہتا ہے، آپ نہ ہوتے تو میری بیٹیاں نکاح کی شکل میں زنا کرتی، آپ نہ ہوتے تو میری بیٹیاں آج تباہ ہو جاتی، آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج ہم کس حال سے دو چار ہوتے۔ اس ضعیف العمر کی بات سامنے رکھنے کے بعد میں نے سوچا، علی شیر حیدری تیرا کسی ایک بوڑھے پہ احسان تو نہیں ہے، تو نے پاکستان کی لاکھوں آل و سنت کی بیٹیوں کو محفوظ کر لیا، تیرا صرف سندھ کی دھرتی پہ احسان نہیں ہے، تم نے کشمیر سے لے کر کراچی اور گلگت بلتستان تک کے علاقوں میں آل و سنت کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ اور جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں، دنیا جانتی ہے اندھیروں کو لانے کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑتا، روشنی کو لانے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، صفائی کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، آلودہ کرنے کے لیے انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ بس چھوڑ دو تو گندا ہو جائے گا، بس چھوڑ دو تو اندھیرا ہو جائے گا۔ لائٹ لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جناب گلشن بسانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج کوئی پوچھے گا علی شیر حیدری کون ہے، میں کہوں گا باغ و بہار میں بیٹھ کر علی شیر حیدری کو مت سمجھو، علی شیر حیدری نے بیابانوں میں حل چلائے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں آج گلشن کی بہاروں کو دیکھ کر اگر کوئی سمجھتا ہے وہ حق نواز کو سمجھے گا تو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ہے جس نے اس وقت سناٹے میں، اس وقت اندھیرے میں روشنی جلائی ہے۔ آج کے اس گلشن میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ علامہ اسحاق القاسمی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق کو سمجھنا آسان ہے، امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری کو سمجھنا آسان ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے جس طرح سے غار کو صاف کیا تھا، انہوں نے اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں کفر کے اندھیروں کو ہٹایا ہے۔ انہوں نے ان کی محبت میں اسی طرح ظلم پر پھیلی ہوئی اس تاریک چٹانوں کو ہٹایا ہے۔ انہوں نے خون پسینے سے حل چلائے ہیں، انہوں نے وہ کارنامے سے انجام دیے جو چھوٹی چھوٹی عمروں میں رہنے والے آج اگر سوچیں 45 سال علامہ علی حیدری کی عمر ہے، 49 سال کے علامہ فاروقی ہیں، 43 سال کے علامہ اعظم طارق ہیں، 26 سال کے علامہ اسحاق القاسمی ہیں، 38 سال کے علامہ حق نواز جنگی ہیں۔ آج کوئی سوچتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی ان کے شب و روز کو دیکھے تو ان کا دن کا اٹھنا بھی ابو بکر کے لیے تھا،
کو سونا بھی ابو بکر کے لیے تھا. وہ سوتے کب تھے؟ اور وہ تو جگانے والے کے لیے تھے. وہ تو سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے آئے تھے. گلشن کی بہار کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے یہ ایسے آباد ہوا، ایسے آباد نہیں ہوا. چار جگہ بھائیوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. ایسے آباد نہیں ہوا. 45 گولیوں سے سینوں کو چھلنی کروایا ہے. ایسے آباد نہیں ہوا. اس کے پیچھے 10,000 لوگوں نے جام شہادت ناش کیا ہے. اور گلشن کی بہار آ جانے کے بعد مقصد یہ نہیں ہے ہم کرسی پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے. صفائی ہو جانے کے بعد مقصد ایک ہے، اب نظام مصطفیٰ کو یہاں پہ نافذ کرنا ہے. ابو بکر صدیق نے جب غار کو صاف کر لیا تو غار صاف کرنے کے بعد ابو بکر صدیق ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھے کہ صاف ہو گئی اب میری ہے. کہانی صاف تو اس لیے کی تھی کہ مصطفیٰ نے آنا ہے. صاف اس لیے کی ہے مصطفیٰ نے آنا ہے. 35 سالہ قربانیاں اس لیے دی ہیں. اس نتیجے میں اب نظام مصطفیٰ نے آنا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری منزل کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں نظام خلافت راشدہ ہے. اور اس منزل تک پہنچنے سے پہلے راستے کے اندھیروں کو، راستے کے پتھروں کو، راستے کے بیابانوں کو ہم نے اپنے خون سے صاف کیا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے مالی اپنی جگہ پر سادگی میں رہتا ہے. گلشن آباد ہونے پر کوئی خوشبو لینے کے لیے آ جائے، ہمیں کسی کی خوشبو پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ باغ مالیوں کا ہے، کسی مہمان کا نہیں. اتنی بڑی قربانی دے جانے کے بعد ہم نظام مصطفیٰ کی طرف، نظام خلافت راستہ کی طرف اپنا سیاسی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. بات رکی نہیں تھی. ناموس صحابہ اور شریعت بل پر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا کہ پنجاب کے تمام سکولوں میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا. ہم نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا پنجاب کی تمام سرکاری عمارتوں پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کو لکھا جائے گا. ہم نے یہ قانون پاس کیا شہر کے داخلی خارجی راستوں پر باب ختم نبوت بنائے جائے گا. آپ بھی اپنے علاقوں میں بنائیں گے؟ بنائیں گے. حضرات قائدین اسٹیج پر موجود ہیں. آخری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے، ابو بکر صدیق نے غار کو صاف کر لیا. آپ میں کون کون چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مصطفیٰ آ جائے؟ کون کون چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ دل میں مصطفیٰ آ جائیں. جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے مصطفیٰ نہیں آئیں گے. اور ابو بکر صدیق پر بھونکنے والوں، تمہاری بھونک تمہارے گھر تک ہے. ابو بکر جہاں آرام کر رہے ہیں وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں، مومن کا درود پہنچتا ہے. ہم نے منزل تک پہنچنا ہے اور کوئی اس بھول میں نہ رہے، کوئی اس بھول میں نہ رہے. یہ صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، ختم نبوت کے نعرے لگانے والے سیاسی طور پر ہمارے ہیں. یہ سمجھدار اتنے ہیں پارٹی کوئی بھی ہو جب تک دل میں صدیق نہیں ہوگا ووٹ اس کو نہیں جا سکتا ہے. آنے والے بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، گستاخ صدیق اکبر کے لیے ووٹ ہو سکتا؟ سپورٹ ہو سکتی؟ ختم نبوت سے محبت کرنے والے کے لیے ووٹ بھی ہوگا، سپورٹ بھی ہوگی. اور خیر پور میرس میں کھڑا ہو کر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جو آ چکا سو آ چکا. امام اہل سنت کے
اس سندھ کا وزیر اعلیٰ صدیق کا غلام ہوگا انشاءاللہ۔